الرحمن الرحیم السلام علیکم ابن سدرۃ المنتہا۔ حرم امام حسین السلام کے باب السدرہ پہ اس وقت کھڑا ہوں۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت عاشور کے لیے کربلا معلیٰ میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ ایک تو گزشتہ برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر برس عاشور سے پہلے جب گرمی کے دن آتے ہیں تو عاشور سے پہلے ہی یہ گرین شیٹ حرم کے ارد گرد لگا دی جاتی تھی۔ پچھلے برسوں میں صرف ایک مخصوص ایریے تک حرم کے ارد گرد یہ گرین شیٹ لگائی گئی تھی، لیکن اس برس دونوں حرم کے اطراف کا جتنا ایریا ہے، بین الحرمین کے ساتھ والا اور حرمین کے اطراف میں، یہ ساری گرین شیٹ لگا دی گئی ہے۔ یہ آپ کو دکھائیں گے، اور جو مومنین جو عزادار عاشور کے لیے کربلا آ چکے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں سامنے جو موقف نصب کیا جا رہا ہے، یہ جو آپ ایک ڈھانچہ نما دیکھ رہے ہیں، اس موقف کو کہتے ہیں تکیہ۔ اس کی لاجک کیا ہے، یہ کربلا میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جبکہ ہمارے کچھ مومنین جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا چراغاں کیا ہوا ہے، لالٹین اس میں رکھی ہوتی ہیں، طرح طرح کے فانوس رکھے ہوتے ہیں، بہت سجایا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، لاجک کیا ہے، یہ کیوں بنایا جاتا ہے کربلا میں، اور کن کن مقامات پہ کربلا میں اس وقت یہ موقف تکیہ والے نصب کیے جا رہے ہیں، یہ سارا آپ کو تفصیل سے دکھاتے ہیں ابھی اس ویڈیو میں۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ جو اہتمام کیا جاتا ہے وہ رکضہ توعریج کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ کربلا میں ہزاروں جلوس سینٹر ہوتے ہیں، لاکھوں بلکہ جلوس سینٹر ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا جو جلوس کربلا میں انٹر ہوتا ہے وہ عصر عاشور جلوس رکضہ ہے، جو کربلا میں داخل ہونے والا سب سے بڑا جلوس ہے۔ اور کربلا میں بالخصوص ایام عاشورہ میں جو اہتمام کیے جاتے ہیں، سب سے بڑے پیمانے پہ حرم کی طرف سے جو اہتمام ہوتے ہیں وہ جلوس رکضہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جلوس رکضہ پہ میں انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں محرم کے ایام سے پہلے ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ جلوس رکضہ کا آپ کو پورا روٹ دکھاؤں گا، کہاں سے وہ جلوس آتا ہے، اور جلوس رکضہ میں آخر اتنی بڑی تعداد میں پورے عراق نہ بلکہ پوری دنیا سے لوگ آخر کیوں شرکت کرتے ہیں، اس جلوس کی خاصیت کیا ہے۔ یہ حرم امام حسین کا گیٹ نمبر 2 ہے، باب الرجا۔ یہ سامنے باب القبلہ ہے، یہ باب الرجا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک جلوس ایک ہی وقت میں کتنے دروازوں سے انٹر ہوتا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنا بڑا جلوس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مرکزی دروازہ ہوتا ہے باب القبلہ، اس سے بھی انٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ باب الرجا سے انٹر ہوتا ہے۔ سامنے گیٹ نمبر 10 ہے باب الزینبیہ، اس سے آگے گیٹ نمبر 9 ہے باب الراس۔ ان 4 دروازوں میں ایک ہی ٹائم پہ ان 4 دروازوں سے یہ جلوس انٹر ہو رہا ہوتا ہے۔ باب قاضی الحاجات اور باب الشہداء اور باب السلامہ، ان تینوں دروازوں سے یہ جتنے مومن یہاں سے انٹر ہوتے ہیں بین الحرمین کی طرف نکل کے مولا عباس کے حرم کی طرف جاتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کچھ سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں جلوس رکضہ کے تقریباً 30 کے قریب مومنین عزادار شہید ہوئے تھے اس دروازے پہ۔ وجہ کیا بنی تھی؟ یہ جلوس آتا ہے نماز ظہر کے فوراً بعد۔ اس سال تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی، جلوس پہلے کربلا میں انٹر کر دیا گیا، ابھی حرم میں جماعت ختم نہیں ہوئی تھی، سارے زائرین کو دروازے پہ روک دیا گیا۔ جب دروازہ نماز ختم ہونے پہ کھولا گیا تو بہت زیادہ کراؤڈ تھا، اتنا بڑا ہجوم جب ایک ہی دفعہ اس دروازے میں داخل ہوا، باقی کسی دروازے پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس دروازے پہ ہوا یہ تھا کہ یہ دروازہ پیچھے سے کھلا ہے، آگے سے یہ دروازہ تنگ ہے، تو جب اتنے زیادہ زائرین، اتنے زیادہ مومنین ایک ہی وقت میں اس دروازے سے داخل ہوئے تو یہاں پہ اس دھکم پیل میں کچھ لوگ گرے، کچھ ان کے اوپر گرے، ایسے ہی تقریباً 30 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوئی تھی جلوس رکضہ میں۔ اس کے بعد اب ہر سال ہوتا یہ ہے کہ باب الرجا میں اس دروازے کو برابر کر دیا جاتا ہے، دونوں سائڈ پہ یہ بار لگا دی گئی ہے، اس کے اوپر ابھی یہ لکڑی کے تختے لگا کے اوپر سیاہ کپڑا لگا دیا جائے گا۔ اب جتنا یہ دروازہ شروع میں یہاں حرم کے صحن کی طرف سے کھلا ہے، اتنا ہی پیچھے سے بھی یہ دروازہ کھلا ہے تاکہ ایک ہی لائن میں لوگ چلتے ہوئے آئیں، ایسا نہ ہو پیچھے سے زیادہ آگے سے دروازہ کم ہو تو پہلے کی طرح کوئی ایسا سانحہ ہو۔ تو اس لیے ہر سال پہلے یہ ہوتا تھا کہ عاشور کے ایام میں، یعنی یکم محرم کے بعد اور 10 محرم سے پہلے اس دروازے کا یہ سارا پروسیس مکمل کیا جاتا تھا، لیکن اس برس عاشور کی تیاریاں بڑی فاسٹ ہو رہی ہیں کربلا میں، تو ابھی آج 20 ذی الحجہ اور ابھی سے یہ باب الرجا والا بھی سارا کام جو ہے وہ خدام مکمل کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہاں
حرم کے جتنے دروازے ہیں ان میں مٹی ڈال دی جائے گی، کیونکہ سیڑھیوں سے جب اتنے لوگ ایک ہی وقت میں داخل ہوں گے تو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر یہ مٹی ڈال کے ڈھلوان بنا دی جاتی ہے، تاکہ اگر رش کی صورت میں لوگ انٹر ہو رہے ہیں تو سیڑھیوں والا چکر نہ ہو، لوگ کے گرنے کا خطرہ نہ ہو۔ تو یہ اختصار کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے جو عاشور کی تیاریاں اس وقت کربلا محلہ میں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ تفصیلی ویڈیوز ڈالتا رہوں گا، جیسے جیسے تیاریاں بڑھ رہی ہیں آپ کو کربلا محلہ بالخصوص حرم آقا ابا عبداللہ الحسین سے اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے نائب زیارت ہوں۔ آخر میں آپ جتنے مومنین اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، آپ سب کی نیابت میں امام حسین علیہ السلام کی عزت بری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ فکرہ کے بالکل ساتھ یہ ایک موقف نصب کیا جا رہا ہے تکیہ والا۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جتنے سٹیپ بنے ہوئے ہیں، یہاں ان سب پہ فانوس اور لالٹین اور اس قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، بہت سجایا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اہالی کربلا ہیں، جو کربلا کے رہنے والے ہیں، 2 محرم سے پہلے یہ سارے مواقف تیار کر دیے جاتے ہیں۔ 2 محرم اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ویسے یہ محرم سے پہلے ہی سارے موقف تیار کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، علت یہ ہے کہ اہالی کربلا کے رہنے والے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں اور یہ سجاتے ہیں مولا کے استقبال کے لیے، اور یہ جتنے بھی تکیہ والے موقف ہوتے ہیں وہ شام غریبہ کو بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام یہ سارے مواقع بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ جتنے موقف لگائے جا رہے ہیں تکیہ والے، یہ عاشور سے پہلے ان کو ریڈی کیا جائے گا، اور 10 محرم کو عصر عاشور کو یہ سارے مواقع بند کر دیے جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے۔ فضل لواز کے حرم کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ساری گرین چادر لگا دی گئی ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ پچھلے کچھ دنوں سے گرمی کی شدت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ باہر والی جو مین چیک پوائنٹ ہے وہاں تک آگے نصب کی جائے گی ساری، اور اس طرف حرم کے ساتھ ساتھ تو سارا ایریا کور کر دیا گیا۔ اسی طرح حرم کے چاروں طرف ایسے ہی گرین چادر لگا دی گئی۔ یہ سامنے مولا عباس کے حرم کا باب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، یہ حرم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ اس سارے منطقے کو کہتے ہیں باب بغداد۔ یہاں پہ ایک بہت خوبصورت موقف نصب کیا جاتا ہے جس میں 2 ہستیوں سے یہ موقف منسوب ہوتا ہے، پچھلے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، ایک مولا ابوالفضل عباس اور دوسرا شہزادہ علی اصغر۔ مولا ابوالفضل عباس کی شبیہ بنائی جاتی ہے، مولا کے قلم ہوئے بازو، یہاں پہ دریائے فرات کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اور اس کونے میں جناب علی اصغر کی شہادت کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت موقف ہوتا ہے یہ، اور یہاں پہ یہ سامنے والا جو حصہ ہے یہاں پہ تمام شہدائے کربلا کے عکس بنائے جاتے ہیں، کہ جس طرح کے ان کے خصائل، ان کے اوصاف ہمیں ملتے ہیں روایات میں، کتب میں، تاریخ میں، اس کے مطابق جس کی جتنی ایج تھی اس کے مطابق شکراً ان کا عکس بنایا جاتا ہے یہاں پہ تمام شہدائے کربلا کا۔ تو یہ موقف جب تیار ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، بہت خوبصورت موقف ہوتا ہے۔ یہ منسوب ہے جناب علی اصغر کے ساتھ اور حضرت قمر بنی ہاشم ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ ساری تیاریاں یہاں پہ چل رہی ہیں مولا عباس کے حرم کے سامنے۔ مولا عباس کے باب القبلہ کے سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باہر والی جو مین چیک پوائنٹ ہے وہاں تک یہ ساری گرین چادر لگا دی گئی ہے۔ عباس کے حرم کے سامنے بھی مواقف نصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ موقف خود حرم حضرت ابوالفضل عباس کی جانب سے نصب کیا جاتا ہے، جو بھی یہاں پہ نصب کیا جا رہا ہے، اور مولا عباس کے گنبد کو غسل دیا جا رہا ہے۔ انہیں 1-2 دنوں میں حرم حضرت ابوالفضل عباس اور حرم امام حسین علیہ السلام کے گنبد کو غسل دیا جائے گا پرچم کشائی سے پہلے۔ ومعدن الرحمة وخزعان العين ومنتهى الحلم
وأسودا كرها اس عاشور پہ کربلا آ رہے ہیں، یا انشاءاللہ میرے مولا آپ کو بعد میں کبھی عاشور کے لیے بلائیں۔ ایام عاشور میں میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ایک چیز آپ دیکھنا مت بھولیے گا، یہ حرم حضرت ابوالفضل العباس کا باب القبلہ ہے۔ جتنے مواقب نصب کیے جاتے ہیں ایام عاشور میں، سب سے خوبصورت موقب یہاں پہ نصب کیا جاتا ہے ہیئت عبداللہ الرضی۔ یہ موقع منسوب ہے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے ساتھ۔ انشاءاللہ ایام عاشور میں آپ کو اس موقع کی ایک تفصیلی ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح جناب علی اصغر کی شہادت کی منظر کشی کی جاتی ہے اس موقع میں۔ سب سے خوبصورت موقع جو ایام عاشور میں، پورے کربلا میں بہت سارے مواقع نصب ہوتے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت موقع یہ ہے عبداللہ الرضی۔ امام حسن کی تعمیر کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہے کہ بین الحرمین کے ساتھ ساتھ یہاں جیسے پچھلے عاشور میں بین الحرمین کے ساتھ والا حصہ بھی کھول دیا گیا تھا، اگرچہ بہت گہرائی تک کھدائی ہو چکی ہے، مگر یہ سارا عاشور کے ایام میں کم از کم اتنا حصہ تو کھول دیا جائے گا، اور امید ہے اس سے آگے بھی یہ عاشور میں مکمل کریں گے۔